سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر ان لاڈلوں کو چھٹی والے دن عدالت لگ کے ضمانت مل سکتی ہے تو انہی لاڈلوں کے خلاف جب کوئی درخواست آئی ہوتی ہے نیب کی تو چھٹی والے دن ECL پہ نام کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ کیا لاڈلوں کو صرف رعایت ملنی ہے؟ لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں کہ عید سے پہلے یہ کیوں کیا گیا یا عید والے دن تک یہ کیوں ضروری تھا کرنا. کہ جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ پہنچنا ہے. وہاں وہ دو چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ توہین عدالت کی کارروائی کا سوچ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کریں گے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ دوبارہ کہیں گے کہ آپ نے جب مجھے ون ٹائم پرمیشن بلیک لسٹ سے نکالنے کی دی تھی مجھے ون ٹائم پرمیشن ECL سے نکالنے کی بھی دے دیں. اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ناجائز رعایت کرنی ہے کسی نے تو پوری طرح سے ننگا ہو سسٹم, عوام کو بھی پتہ چلے. دیکھیں ملک کا وزیر اعظم یا وزراء اب تو خیر پھر بہت زیادہ بولنا شروع ہو گئے ہیں, وزیر اعظم نے بھی عدلیہ کے حوالے سے کافی کھل کے بات کرنا شروع کر دی ہیں, لیکن ملک کا وزیر اعظم سٹنگ وزیر اعظم اپنی عدلیہ کے خلاف ایسے بات نہیں کر سکتا کہ دیکھیں نہیں وہ غلط فیصلے دے رہے ہیں, دیکھیں نہیں وہ ان کو رعایتیں دے رہے ہیں, ان کو جوڈیشل NRO مل رہا ہے. یہ سٹنگ پرائم منسٹر نہیں کر سکتا, کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب ECL میں نام ڈالا گیا ہے, قانون موجود ہے کہ جب تک آپ ریویو کے لیے نہیں داخل کرتے کیبنٹ نام نکال سکتی ہے, کمیٹی جو بھی ہوتی ہے وہ نام نکال سکتی ہے وزارت داخلہ کے اندر جو بھی یہ معاملات ہیں. آپ ریویو کریں 15 دن کے اندر 90 دن کے اندر وہ فیصلہ دیں گے, ان کے فیصلے کے بعد آپ عدالت جائیں. لیکن اگر عدالت کیبنٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتی ہے اور شہباز شریف کو الٹا بینڈ ہو کے دوبارہ سے لیٹ کے شہباز شریف کے سامنے جانے دیتی ہے تو یہ سسٹم کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پہ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف جب باہر گیا تھا تو جو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے خود جانے دیا تھا, اب پوری کوشش کی جا رہی ہے روکنے کی, اور اگر اب بھی وہ چلا جاتا ہے باہر تو پھر عوام کو پتا ہوگا کہ سسٹم کے یہ لاڈلے ہیں اور ان کو ہرانے کا پھر ایک طریقہ ہے. آپ کا جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے, جو ووٹرز ٹرن آؤٹ آپ کا ہونا ہے وہ 45% نہیں ہونا, پھر 75 سے 85% ہونا ہے. تب آپ اس مافیا کو ہرا سکیں گے. جب آپ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو, جو مافیا نہ ہو, آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں, کم از کم یہ مافیا جماعتیں نہ ہوں, الیکٹیبلز نہ ہوں, ان کو اگر آپ ووٹ دیں گے, اگر آپ شفاف لوگوں کو لائیں گے تب یہ سسٹم میں بدلنے کے لیے 2/3 اکثریت اگر کسی کو مل جائے تب بدل سکتا ہے سسٹم, کیونکہ یہ جادو کی چھڑی ہے نہیں کسی کے پاس. عوام کو یہ دکھانا بڑا ضروری ہے کہ سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, سسٹم ان کو غلط طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے, سسٹم ان کو بچا رہا ہے. بنیادی طور پہ سسٹم پاکستانی عوام کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور ان کو بچا رہا ہے. تو یہ عوام کو بتانا ضروری ہے تاکہ دیکھیں حقوق ہمارے سلب ہوئے ہیں, ہم سمجھیں گے تو ہم اس کا تدارک کریں گے. تدارک کا رستہ آپ کی ووٹ کی طاقت میں ہے اور وہ بہت جلد دوبارہ آپ کو طاقت ملنے والی ہے, آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت دوبارہ آنے والی ہے. اس طاقت کا آپ نے اگر صحیح استعمال کر لیا تو پھر جا کے یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا حقیقی معنوں میں پاکستان میں احتساب ہو سکے گا, ورنہ یہ ہمیشہ کی طرح دندناتے پھرتے رہیں گے. سو شہباز شریف کا نام عید کے دنوں میں ڈالنا ECL میں ضروری اس لیے ہے کہ کل کو ایکسکیوز نہ ہو کہ جی حکومت ڈالنے لگی تھی, سوچ رہی تھی, عدالت میں چلے گئے, شہباز شریف پہلے اجازت دی اور راتوں رات بھاگ گئے. حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کو یہ معلومات لیک کر دی گئی تھی. اندر سے بیٹھے بیوروکریٹس ہیں, اندر بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر آفس میں بھی کوئی بیٹھے ہوں گے لوگ, جو شہباز شریف کو یہ مخبری انہوں نے کر دی اور یہ خبر باہر نکل آئی کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس حکومت کھولنے جا رہی ہے. پھر حکومت کو ایڈمٹ کرنا پڑا, پریس کانفرنس کرنی پڑی, کیونکہ میڈیا میں یہ خبر پہلے لیک کر دی گئی تھی. اب یہ خبر لیک ہوئی اور پہلے بھی ایسے ہوتا رہا, آپ کو پتا ہے. ان کے خلاف جو بھی مقدمات, جس طرح سے بھی نیب سے بھی ان کو خبریں لیک ہوتی ہیں کہ پہلے ضمانت کروا لو آپ کی گرفتاری ہونے والی ہے, ان کی ہر ادارے سے ان کو خبر مل جاتی ہے. بیوروکریٹس ان کو واٹس ایپ پہ خبریں دیتے ہیں, رپورٹس دیتے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, آپ نے کیا نیریٹو بنانا ہے. یہ سب اب بھی جاری ہے. حکومت کوشش تو کر رہی ہے, لیکن جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو, جہاں جو آپ پتھر اٹھائیں نیچے سے ان کا بندہ نکلے, وہاں بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم نہایت مشکل پیش آ رہی ہے, لیکن شہباز شریف کو روک کے اس سسٹم کو ایک پیغام دیا گیا کہ اگر اب اسے روکنا ہے تو پورا ننگا ہو کے روکنا پڑے گا. اب کوئی پردہ نہیں رہ جائے گا کہ جی پلیٹلیٹس کم تھے, مرنے لگا تھا, خون نکلنے لگا تھا, پتہ نہیں دانتوں سے بھی خون نکل رہا تھا, خون کی الٹیاں ہو رہی تھی. اب نہیں ہوگا. اب سسٹم ننگا ہوگا تو ہی شہباز شریف باہر جائے گا. تو عوام کی آنکھوں میں اگر پھر بھی پٹی بندی رہتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں تو بولتا رہوں گا, اور بھی لوگ کرتے رہیں گے جو خیر خواہ, لیکن اگر عوام نے نہیں سمجھنا تو نہ سمجھیں. پھر
پھر وہ انہی کو ڈیزرو کرتے ہیں، انہی چوروں ڈاکوؤں کو، تو پھر ٹھیک ہے، آل از ویل۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی